الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، سبحان اللہ۔ ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ درود مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام۔ جسے جو بھی درود آتا ہے ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بڑی محبت سے آج کا یہ وقت حکم کیا گیا، اللہ نبی رحمت کے صدقے حضور کے طفیل انجمن غلامان مصطفیٰ و خادمین پیر سیال لجپال، مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ، شاہ سخیرہ یہ علاقہ جھنگ کا، میرا کریم پروردگار اس بزم کے تمام اراکین کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بانیان محفل یہ پیارے پیارے نام لکھے ہوئے ہیں، ملک برادران، یہ چھوٹے جو بچے ہیں، نواب محمد نالین، ملک محمد حسیب، ملک حسن رضا اور دیگر ملک برادران، اللہ انہیں شان و شوکت عطا فرمائے۔ کاظم حسین صاحب بڑی پیاری ہمارے دوست ہیں، رابطہ رکھا اور آج کا یہ وقت طے ہوا۔ تمام اراکین بزم، تمام مہمانان ذی وقار، دور دور سے آئے ہوئے حضرات، آپ سب کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ بڑا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ایک پنجاب یونیورسٹی ہے ہمارے علاقے میں، وہاں پہ میں لیکچرر ہوں۔ آستانے پہ خانقاہ پہ ایک چھوٹا سا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، میرے پاس ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور میں انہیں قرآن سناتا ہوں اور وہ قرآن سنتے ہیں۔ فقیر کی ہر اس بندے سے گفتگو ہے، اس بندے سے فقیر مخاطب ہے جس کا قرآن سے تعلق ہے، اور فرقہ واریت کو ہم عذاب الہی تصور کرتے ہیں۔ گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں اللہ کو نہیں پسند، یہ عذاب الہی ہے۔ پروردگار کی منشا یہ ہے کہ میرے نبی کی محبت میں آدم کی ساری اولاد ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے، بس یہ پروردگار کی منشا ہے۔ اللہ آپ سب کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آئیے قرآن حکیم میں سے میلاد، بیٹا گفتگو نہیں کریں جی، دیر از ناٹ اینی سارٹ آف ڈسکشن، پلیز جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹورڈز دا ہولی قرآن۔ بیٹا آپ لوگ باتیں نہ کریں، وہ جو آخر پہ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں نہ کریں، اب صرف میرا بیٹا قرآن سنیں۔ جب حضور کا میلاد آ جائے، کوئی فقیر آ کے بیٹھ جائے تو پھر قرآن سنا جاتا ہے، پھر آپ اپنی گفتگو نہ کریں، بالکل حال میں کوئی دوست باتیں کرتا نظر نہ آئے۔
جس کی بڑی ضروری بات ہے وہ باہر چلا جائے، بات کر کے پھر آ جائے۔ آپ کی ہر بات سے ضروری ہے کہ اب قرآن حکیم سنا جائے۔ اپنے وقت میں نے نکل جانا ہے۔ میں نے دوستوں سے عرض کیا تھا کہ 9:45 بجے 15 منٹ پہلے مجھے اجازت دے دیجئے گا۔ بڑے اچھے وقت پہ بات شروع ہو گئی ہے، 10 بجنے سے کچھ منٹ پہلے میں نکل جاؤں گا۔ سورہ نحل سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ میلاد پڑھنے کے لیے آغاز اس آیت سے کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے، 89 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ ماشاءاللہ، آپ تو بڑا پیارا بولتے ہیں جی۔ قرآن ہر میدان میں جی غالب ہے، قرآن ہر میدان میں۔ دیکھیں نہایت سادہ اردو تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے، اور ضلع گجرانوالہ کی پنجابی تاکہ ہر بندے کو بات پہنچ جائے۔ قرآن رحمت ہے، بیٹا باتیں نہ کریں جی، اسی لیے اٹھایا جاتا ہے، آپ والی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، اور قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ قرآن ہر میدان میں، ماشاءاللہ میرے دوستوں کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے۔ قرآن ہر میدان میں۔ دیکھیں یہ کیا نام ہے جی ہمارے علاقے کا؟ ماڑی شاہ سخیرہ، یہی نام ہے جی، ٹھیک نام لے رہا ہوں؟ ماڑی شاہ سخیرہ کے رہنے والوں، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے۔ قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ لو جی ایک آیت ہو گئی، اب آؤ اسی منہج پہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں۔ پڑھیں بھئی پڑھیں، ہر تر شے کا ذکر۔ دیکھیں بڑی محنت سے آج کا وقت ہوا ہے، میں بڑا پریشان تھا وقت دیتے ہوئے، لیکن خیر دے دیا۔ لیکن ماشاءاللہ دوستوں نے صحیح معیاری وقت پہ گفتگو شروع کروائی ہے۔ اب آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر۔ اللہ آپ کو عزت برکت دے۔ لو جی میں 2 آیتیں پڑھ چکا، پھر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں۔ اللہ آپ کو عزت برکت دے، سلامت رکھے۔ میرا پروردگار آپ پہ اپنی خاص رحمت کرے۔ دعائیں ملتی رہیں گی جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ لو جی سنیے گا، اب رک جائیں، سنیے گا۔ 3 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 4۔ میں 4 آیتیں پڑھ چکا، اب رکنا، آؤ 5ویں آیت کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں، 17 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا۔ نہیں آپ چپ بیٹھے، میں کوئی بات کر رہا ہوں، قرآن مشکل کشا۔ نہیں ابھی بھی میرے دوست چپ ہیں، کوئی باتیں میں کر رہا ہوں، کوئی باتیں اشاروں سے بھی سمجھا کرو، قرآن مشکل کشا۔ اب میرے دوستوں کے ذہن میں کوئی قرآن آیا ہے جو مشکل کشا بھی ہے؟ اچھا ٹھہرو، میں اسے واضح کر دیتا ہوں، میں اسے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے سامنے اسی قرآن کو رکھ کے فرمایا تھا ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق۔ یہ خاموش قرآن ہے، میں علی بولتا قرآن ہوں۔ بھائی جس کا ایمان ہے قرآن مشکل کشا ہے، وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا۔
نہیں ایسے نہ کرو، میں بڑی تھکی طبیعت میں آیا ہوں اور بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر کہو تو میں جلدی سے ایک آیت مشکل کشا پہ پڑھ لوں؟ نہیں پڑھ رہے، ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں نہیں نہیں، آپ کو اصل میں میری طبیعت سے شناسائی نہیں ہے، جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہے گا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو عزت اور برکت دے۔ آ جائیے جلدی سے ایک آیت مشکل کشا پہ پڑھتا ہوں، پھر میں واپس انہی آیات پہ آؤں گا۔ سورہ نمل میرے سامنے آ رہی ہے، بلکہ اچھا چلیں سورہ نمل ہی پڑھ لیتے ہیں، 27 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے۔ سلیمان نبی اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ جب کہا نا کوئی ہے مجھے تخت بلقیس چاہیے، کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا، سونا نبی آپ اپنی مقام سے اٹھ کے بیٹھیں، اس محفل کے برخاست ہونے تک میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیں، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ جب کہا نا مجھے پہلے چاہیے، لو میرے صاحبو اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، نام ہے آصف بن برخیہ۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا۔ دیکھیں وقت بڑا کم ہے، میرے ساتھ بولو نہیں آیا۔ کون لے کے آیا؟ جن؟ نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے۔ کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی جیتے رہیں، ولی۔ اب گھر بیٹھ کے سوچنا اور فقیر کا جملہ دل پہ لکھنا، اگر ولی کا یہ معیار طاقت ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے، جیو جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی۔ نہیں ابھی بھی حیدری نہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی، کہو یا علی۔ یا علی، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا، کہو یا علی۔ ابھی بھی آواز کم ہے، کہو یا علی۔ آپ اجازت دو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں تک آپ اچھا جی تھوڑی سی تبدیلی اور فرمائے، بیٹا یہ والی لائن ذرا پیچھے چلی جائے، وہ اس طرف چلی جائے، بیٹا ذرا جلدی سے اٹھنا ہے، جلدی سے میرے بچوں جلدی سے، یہ بھی اٹھائیں انہیں اٹھائیں جلدی، وہ پیچھے، شاباش۔ اب دوست قریب آئیں گے، اس کی ایکو بالکل زیرو کریں، ایکو زیرو کر دیں، ریپیٹ زیرو کر دیں، ہاں جی اب ٹھیک ہو گیا۔ بیٹا جلدی سے یارا، جلدی سے، آپ والی باتیں نہیں ہیں، ذرا جلدی سے قریب آؤ، میں قرآن سمجھاؤں، ذرا نزدیک آؤ، جلدی نیڑے آ جاؤ۔ ایدہ مطلب ہے بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ میں پڑھ رہا تھا قرآن رحمت ہے، بے شک، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ اچھا رکنا، میں ایک جملہ ختم نبوت میں بھی پڑھتا جاؤں، رکنا۔ واہ واہ، اچھا پھر رل کے کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلدی سے ایک جملہ ختم نبوت پہ۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، قرآن ہے علم کل، تبیان لکل شیء کا معنی ہوتا ہے قرآن علم کل ہے، ہر چیز کا علم قرآن میں، فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے، وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے، موبائل ٹیکنالوجی قرآن سے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے۔ دس از ویری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز۔ یہ موبائل یہ دیکھیں، یہ قرآن سے۔ اور نہیں یارا تسی چپ بیٹھے ٹھہرو، میں ایک آیت موبائل پہ پڑھتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہہ لو تو جاگ گئے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا سننا کیسے ہے۔ لو جی موبائل قرآن سے، وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے۔ میرے سامنے سورہ الحج جا رہی ہے، 22 نمبر سورہ ہے۔ ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، کعبہ بن گیا، مولا بن گیا۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم آواز دو بندوں کو حج کے لیے، بلاؤ بندوں کو حج کے لیے۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں مولا سامنے میرا بیٹا ہے، بندے تو سامنے کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم آپ آواز دو تو صحیح، قیامت تک اولاد آدم یہاں پہ آ کے کہے گی لبیک ہم حاضر ہیں۔
کعبے جا کے کیا کہنا ہے؟ لبیک 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 لبیک. اب ذرا رکنا یہ ہے خلیل کی آواز جس کی آواز پہ بندوں نے لبیک کہا. آپ مجھے اجازت دو میں حبیب کی آواز پڑھوں. خلیل آواز دے تو بندے بھاگے جاتے ہیں. جہاں تک میلاد والے نبی کی آواز کا معیار ہے اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. خلیل کی آواز پہ بندے جاتے ہیں. محمد آواز دے تو پتھر بھی بھاگے آتے ہیں. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. آپ نے غور کیا کہ قرآن علم کل ہے. اب ایک بات کا مجھے جواب دو, کیا ایسا علم دوبارہ آ سکتا ہے؟ بڑی تکلیف ہوئی ہے, آواز کم ہے. کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ تو اب ذرا جملہ دل پہ لکھنا, جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ یعنی مصطفیٰ پہ نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں. جلدی سے مجھے اجازت دو, میں ایک آیت ختم نبوت میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں ایسے نہیں پڑھ رہا, ٹھنڈا بول رہے ہیں, چھوڑیں. نہیں یہ بچے بولیں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. سیانے بندے کہو سبحان اللہ جلدی سے. لو جی جلدی سے ایک آیت ختم نبوت میں سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. بھائی 2 نمبر سورہ ہے, 60 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے. اور تسی چپ بیٹھے ہو, بندے نبی کو منگن گئے نے. یہ ذرا پکھا اس طرف کر دی, میری نظر پڑ گئی, پکھا میری طرف نہ کریں. لو جی بندیاں نو پانی چاہیے, بوا نبی دا کھڑکایا نے. اچھا یعنی گجرا والا کی پنجابی سمجھ آتی ہے. بندے نبی کو پانی منگن گئے. اچھا ٹھہرو, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے. مولانا کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی. بندے پانی منگے ہیں, اللہ فرماتا ہے فقل نادری بعصاک الحجر. میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی موسیٰ نے ڈنڈا مارا, فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے, ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا, نہیں بندے پچھلے چپ بیٹھے نے, نہیں آیا. اچھا یارا ٹھہرو یارا, یہ تے نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں, نبی گو دے چوے تے مارے اڈی, پھر پانی آتا ہے. پانی ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے, پانی ڈنڈے میں سے نہیں پتھر میں سے. اور یارا پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے, صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری, زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. یار جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتے ہیں. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. یار کیا بات ہے, بسم اللہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہیں پتہ ہے وقت کم ہے, ماشاءاللہ جیتے رہیں. اللہ عزت دے. میرے صاحبو آؤ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے نبی نبی کریں. چھوڑ دو جھگڑے یارا, کیا ہو گیا, کس طرف چل پڑے ہو آپ؟ یہودیت کو تقویت دے رہے ہو, یہودیت کو ہوا دے رہے ہو. یہ یہودیت کی بہت بڑی چال ہے کہ مسلمان فرقہ واریت میں پھنسا رہے, کہیں کامیاب ہی نہ ہو جائے. ہاں یہ بہت بڑی ہے یہودیت کی. آؤ مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ نبی نبی کریں. سبحان اللہ. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. اچھا میرا دل کا, ویسے میں آگے چلوں گا, میں نے جو آیات پڑھی ہے میں نے انہی آیات پہ رہنا ہے, لیکن میرا دل کیا کرتا ہے ایک آیت عقیدہ ختم نبوت ہو. یہ نہیں پوری توجہ ہے میرے دوستوں کی. رک جاؤ, چلو رک جاؤ. میرے سامنے سورہ کبھی میں پھر آیا نا تو باقاعدہ ختم نبوت پڑھوں گا, آج نہیں.
بھی آیا تو اس پہ بات کروں گا. سورہ نساء میرے سامنے ہے, ذرا روک کے سننا. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اللہ فرماتا ہے میں اللہ قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھاؤں گا, وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آدم آئے اپنی امت کی گواہی دے, پیچھے ہو جائے. شیس آئے اپنی امت کی گواہی دے, پیچھے ہو جائے. دانیال آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, عیسیٰ آئے, 1.25 لاکھ نبی جب اپنی 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 امتوں کی گواہی دے دے گا. اللہ فرماتا ہے وجیء نبی کا شہیدن علی ہؤلاء, ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آئے, حسین کا نانا آئے, آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دے, ان نبیوں کی بھی گواہی دے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دے. آپ نے غور نہیں کیا کہ جڑا اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہوں نبی کہندے نے, کہ جڑا کائنات دا گواہ ہوئے انہوں خاتم النبیین کہندے نے. جسے سمجھ آ رہی ہے اجازت دو آگے پڑھے. چلو آجو اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے. اچھا جو سبق میں پڑھ چکا مجھے سناؤ. قرآن رحمت ہے, کہو رحمت, ہدایت, بشارت. بہت آہستہ بولتے ہو. رحمت نہیں جی, بچے نہ بولو بھائی, چپ. سیانے بندے میرے ساتھ بات کرو. رحمت, ہدایت, بشارت, قرآن کریم, تبیان, ہر تر شے کا ذکر. شاباش جوانوں, جیتے رہو. ہر خشک شے کا ذکر. اللہ عزت برکت دے آپ کو. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر. چلو بس رک جاؤ, یہاں تک ہم پڑھ چکے. اب آؤ اگلی آیت, سورہ واقعہ 56 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں آؤندے. ہائے ہائے, قرآن دے نیڑے ذرا پڑھیا جے, قرآن دے نیڑے. ایک باری پھر پڑھیا جے, جیڑی آیت سنیے پڑھیا کرو نال, قرآن دے نیڑے. ہن میں جیڑی اگلی آیت پڑھن لگا نا, سن کے مچل جاؤ گے. ایک قرآن تک پلیت نہیں آتے. سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک قرآن دے نیڑے پلیت نہیں آندے, تے جنہاں دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں آندے. ہائے ہائے, اے دا مطلب ہے علی تک پلیت. اور ذرا پڑھو تے صحیح یارا. زہرا تک پلیت, بہت کم آواز ہے. حسن تک پلیت. مولا جوڑو جو آل محمد کے لیے بولے اللہ اسے مدینہ دکھائے. حسین تک پلیت. یہ دا مطلب ہے اب لڑنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں بندہ علی کو کیوں نہیں مانتا, فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا, فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا. مننے کی میں علی نو مننا پلیت دا کم ہی نہیں. علی تک آنا پلیت دا کام ہی نہیں. تے ہن میں جڑا اگلا جملہ عرض کر لگا, جے سنی چپ رہے تے پھر گجرا والا تک میری تھکاوٹ ود جائے گی. اے جیڑا علی تک نہ آئے او وے پلیت, تے جیڑا علی دا چہرہ تکے او وے صدیق. جسے جتنی سمجھ آئی اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. بات تو یہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. ہم ہی ہیں علی والے. وہ دیکھو, میری بات سنو. حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے, بہت اعلیٰ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب میری طبیعت کے مطابق ہے لیکن تھوڑی آواز کھول دیں. ایکو شیکو نہیں کھولنی, تھوڑی آواز کھول دیں. ابو بکر بیٹھے, سلامت رہیں جی. ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کو دیکھ کے فرماتے ہیں بخن, مبارک مبارک, یا علی مبارک. فرمایا ابو بکر کا دی, یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت چو جائے گا جی دی پرچی تے علی دی مور ہوئے گی. ہاں جی, مبارک کنے دیتی؟ صدیق اکبر. بولو. ابو بکر صدیق نے جب کہا نا علی مبارک, جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ آپ کی مور ہوگی. ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک. ہائے ہائے, جب کہا نا ابو بکر آپ کو بھی مبارک, علی کا چہرہ دیکھ کے ابو بکر فرماتے ہیں علی منو کا دی مبارک ہے. اب ذرا علی کا جملہ سننا. ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے علی فرماتے ہیں ابو بکر سنو, مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور انو لائی جدے دل میں صدیق ہوئے گا. واہ 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 واہ. جسے جتنی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو یارا. سبحان اللہ. جو نوکر ہے علی کا پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میں محقق ہوں, قرآن کا طالب علم ہوں. وہ کچہری لگی ہوئی ہے فاروق اعظم کی,
حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بندہ کھڑا کر دیا کہ بھئی اندر نہیں آنا, مشیر آئے ہوئے ہیں, وزیر آئے ہوئے ہیں. یہ نوکر ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے اندر نہیں جانا, ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے اندر نہیں جانا. اچانک عبداللہ بن عمر کا اپنا بیٹا آیا, اس نے روک دیا, آپ کے ابا نے منع کیا اندر نہیں جانا, اب میری طرف تکنا. عبداللہ بن عمر وہیں سے واپس مڑے. اچھا بھائی جدو عبداللہ بن عمر مڑے نے نا, پیچھے حسین بھی آمدے سن پہ. ہائے ہائے, حضرت حسین ابن علی کی نظر پڑ گئی کہ اندر نہیں جانا, آپ بھی وہیں سے واپس مڑ گئے. اب ذرا غور سے سننا, جب حسین واپس مڑے نا, نوکر کے دل کو کچھ ہوا, رہا نہ گیا, جلدی سے اندر جا کے عرض کی, یا امیر المومنین, آپ کا بیٹا آ رہا تھا, میں نے منع کیا اندر نہیں جانا. وہ پیچھے حضرت حسین بھی تھے, وہ بھی واپس مڑ گئے. میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے, وزیر چھوڑے, کانفرنس چھوڑی, میٹنگ چھوڑی, جوتا بھی نہیں پہنا, بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں, سونا تسی کدھر؟ اور فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو, او عمر دا پتر ہے, تسی محمد دے پتر ہو. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جو سنی بیٹھے چپ کیوں بیٹھے, سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. گزارش تو یہ ہے, عرض تو یہ ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن علم کل ہے. تو اسی تھک گئے ہو تو میں چھڑ دینا جے پھر. قرآن شفا ہے, قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے, قرآن دے نیڑے. چلیں آ جائیں جی, میں 35 منٹس میں پڑھ چکا, میں تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ کے درمیان ہوں, آپ سبحان اللہ کہہ لو تاکہ آگے سلسلہ سناخانی چلے گا, اور تفصیلی تلاوت آپ بعد میں بے شک کروائیے گیا. آئیے جی آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. رحمت ہے, شفا ہے, ہدایت ہے, بشارت ہے, علم کل ہے, طبیان ہے, قرآن ہے, کریم ہے. اب میرے سامنے سورہ تغابن آ رہی ہے, 64 نمبر سورہ ہے, 8 نمبر آیت ہے. اب ذرا جاگ کے سننا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پہ, ورسولہ, اور اس کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن نور ہے. ہاں بھئی قرآن, ہاں جی قرآن. ایک باری پھر بولیا جے قرآن, ایک باری پھر بولیا جے قرآن. کوئی مولوی انکار کرے قرآن نور نہیں کرے گا, یہ دا مطلب سب مان گئے قرآن نور ہے, مان گئے. ہن ذرا میرے تکیا جے, ادھر تکیا جے, یہاں سے بھی نور ہے, ادھر سے بھی نور ہے, ادھر سے بھی نور ہے, ادھر سے بھی نور ہے. اے آپ نور ہے نا, اس کا سارا ہی گھر نور ہے. ہائے ہائے, میں کوئی باتیں اشاروں سے کر رہا ہوں. اچھا ہن ذرا میرے تک کیا جی, یہ سورہ بقرہ بھی نور ہے, یہ نساء بھی نور ہے, یہ یونس بھی نور ہے, یہ یوسف بھی نور ہے, یہ سورہ محمد بھی نور ہے, سورہ کوثر بھی نور ہے. یہ دا مطلب ہے جڑا آپ نور ہوئے او دا سارا گھر نور ہوندا ہے. اچھا چلو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ اب رکنا, میرے سامنے سورہ رعد آ رہی ہے بھائی, 13 نمبر سورہ ہے, 31 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو انا قرآن, اگر یہ والا نور, سجرت بہ الجبال, اگر قرآن نور پہاڑوں پہ آتا, پہاڑ چل پڑتے. بھائی پہاڑ, شاباش, ذرا پڑھو قرآن. پہاڑ, بھائی سٹیج پہ بھی پڑھو میرے ساتھ, پہاڑ چل پڑتے. آگے اللہ فرماتا ہے او قطعت بہ الارض, اگر قرآن نور زمین پہ آتا, زمین پھٹ جاتی. ہاں بھی زمین پھٹ جاتی. آگے اللہ فرماتا ہے او کلم بہ الموتى, اگر قرآن نور مردے پہ آتا, مردہ کلام کرتا, مردہ بول پڑتا. آپ نے غور کیا, بڑا جلالی نور ہے, بڑا ہیبت والا نور ہے. اگر پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے, اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی, اگر مردے پہ آتا تو مردہ بول پڑتا. مولا تو پھر اتنا جلالی نور کہاں پہ رکھا؟ فرمایا جسے پہاڑ برداشت نہ کرے, جسے زمین برداشت نہ کرے, جسے مردہ برداشت نہ کرے, نزل بروح الامین علی قلبک, یہ زہرا کے بابا کے دل پہ رکھا ہے. نہ یارا, نہ کریں. دیکھیں آج بہت بڑی رات ہے, پورے سال کی سب سے بڑی رات ہے. اگر اس طرح ٹھنڈے نعرے لگاؤ گے تو پھر تکلیف دہ ہیں. دوبارہ نعرہ سنیں حضرت. ہاں جی, اس معیار پہ رکھو. یہ ہر دیوانے کا نعرہ ہے, لبیک لبیک.
لگائیں حضور کے ہر غلام کا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول. چلے اللہ آپ کو عزت اور برکت دے. میرا کریم پروردگار آپ پہ اپنی خاص رحمت کرے. ذرا مجھے سبق سنائیں بھائی. قرآن رحمت ہے, کہو رحمت, شفا, ہدایت, بشارت. کیا وہ پیچھے دوست بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ رحمت, ہدایت, بشارت, تبیان, قرآن کریم, پاک. سب سے آخر پہ ہم نے پڑھا نور. قرآن, ماشاءاللہ قرآن. ایک باری اے جملہ اگر سارے بولو تو پھر میلاد کا جملہ میں آگے بولنے لگا ہوں. قرآن نور. سارے مولوی مان گئے؟ کوئی انکار تو نہیں کرے گا؟ چلو پھر سنو, قرآن کو نور ماننے والوں سنو, اس کے آنے سے وہ نہیں آئے, ان کے آنے سے یہ آیا ہے. نہیں میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا. اچھا ٹھہرو, قرآن کو نور مان گئے تو پھر ٹھہرو, وہ اس کے پیچھے نہیں گئے. اور یارہ حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا, حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال ہے, وہ مکے بیٹھے ہیں, نور پیچھے مکے پہنچا. وہ مدینے بیٹھے ہیں, نور پیچھے مدینے پہنچا. وہ غاروں میں بیٹھے ہیں, نور پیچھے غاروں میں پہنچا. اگر وہ یاروں میں بیٹھے ہیں, نور پیچھے یاروں میں پہنچا. اگر وہ پیاروں میں بیٹھے ہیں, نور پیچھے پیاروں میں پہنچا. واہ مولانا تیری عقل پہ قربان جاؤں, اے جیڑا پیچھے پیچھے آیا ہے اینو نور من گیا ہے تے جدے دل تے آیا ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا بھائی جسے جتنا قرآن سمجھ آ رہا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. آپ سننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ آپ کو عزت اور برکت دے. آجے بس میرے جانے کا وقت ہو گیا کیونکہ 40 منٹس ہیز بین پاسٹ. 40 منٹ گزر گئے. بس اگلے 5-7 منٹ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. سورہ نجم کی طرف چلتے ہیں. قرآن نور ہے, تھا نہیں جی, ہے. مولا یہ پھر نور کیویں آیا؟ یعنی حضور معراج دی رات تے گئے تھے, اللہ نے فرمایا نور لے جاؤ. نہیں ایسے نہیں ہوا. حضور حرم کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں, نور آ کے جبریل نے کعبے کی چھت پہ رکھا. نہیں ایسے بھی نہیں ہوا. تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. زہرا کے بابا بولتے تھے, ان کی زبان سے یہ نور آتا تھا. ہائے میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا. یہ مطلب ہے یہ نور تو ان سے آیا ہے, یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے, یہ ان سے آیا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے. کوئی بات نہیں, آپ ٹھنڈا بولو, میں پھر بھی پڑھوں گا. جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے. اچھا اگر سن کے جملہ تڑپ جاؤ گے, جو اگر ان سے قرآن آئے, قرآن نور ہے. اگر حسین آئے, حسین نور ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, سدا خوش رہیں, سدا آباد رہیں, سدا برکتیں ہوں, سدا رحمتیں ہوں. چلے جی, میں 41 منٹ آپ سے بات کر چکا. میں اس سے آگے نہیں پڑھوں گا. قرآن حکیم بند کیا, میں کبھی پھر آیا تو آپ سے باتیں کریں گے. آپ جاگ رہے ہیں جی؟ نہیں, تقریر تو جاری ہے, تقریر ابھی آگے ہے, قرآن بند کیا ہے. 5 منٹ پیچھے مائنس کر لیں. آپ نے تقریباً 41 سے 5 مائنس کریں جی, بتائیں ذرا جلدی. حساب میں تھوڑا کمزور ہوں, لیکن میٹرک میں حساب میں میرے 97 مارکس ہیں 100 میں سے. 36 منٹ آپ نے قرآن سنا, 36 منٹ آپ نے سنا. قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن تبیان ہے, قرآن ہے, قرآن کریم ہے, قرآن پاک ہے, قرآن نور ہے. مولانا اگر قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن کریم ہے, قرآن پاک ہے, قرآن نور ہے, تو وہ بس میں نے بتا دیا, کہانی آپ تک آ گئی ہے, خطاب آپ تک آ گیا ہے. عرب کی زمین ہے, مکہ شہر ہے, علی کا گھر ہے, نبی کا میلاد ہے. کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے. ہمارا نہیں قصور. میں تو آگے عرض کر رہا تھا کہ آپ سادے لوگوں کا قصور نہیں ہے, پریشان کر دیا ہے آپ کو مبلغین نے.
آپ کا قصور ہی نہیں ہے. سادے بندے کا تعلق ہی نہیں معاملات علم سے، نہ کتابیں پڑھنی، نہ اس میں سے دیکھنا، نہ کسی سے بتانا. یہ مبلغین نے بیڑا غرق کیا اصل میں آپ کا. آپ تو بڑے ہیرے لوگ ہیں. تربیت کرنے والا کوئی نہیں اصل میں، تربیت کا فقدان ہے. خیر چلو، میں کبھی آیا تو اس پہ باتیں کروں گا آپ سے، آج صحیح، آج نہیں. وہ مکہ شہر ہے تو وہ طواف کعبہ کر رہے تھے. ہاں جی، آج کی رات ہے، طواف کعبہ ہو رہا ہے تو اچانک دیکھ رہے ہیں کعبہ جھک رہا ہے. جھکتے ہوئے کعبے کو دیکھ کے فرماتے ہیں کعبہ لوگ تیری طرف، تو میرے گھر کی طرف. آواز آئی گھر چلے جائیں، کعبے کا کعبہ آ گیا ہے. یہ جملہ میرا نہیں، یہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خاں بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت جی جب کعبے کا طواف کیا آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو یارا. جدہ ایمان ہے میرا نبی کعبے دا کعبہ ہے، سبحان اللہ کے کہو یارا. بس آ جاؤ، میں دو چار جملے میلاد کی عرض کروں گا پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. حضور اپنے گھر چلے گئے، دیکھا سیدہ آمینہ کی گود میں بیٹا ہے. سر پہ جا کے ہاتھ رکھا، بیٹا جی بابا. تساں غور نہیں کیتا جہالت کے دور میں اپنی نوح کو بیٹی کہنے والا گھر. بابا جی بیٹا مبارک، آمینہ مبارک، اللہ نے بیٹا دیا، بابا آپ کو بھی مبارک. لا مجھے پکڑا، اب ذرا میلاد کے جملے سنتے آنا. تیرے اور میرے نبی کو اٹھایا، سینے سے لگایا. فرماتے ہیں آمینہ اگر تو کہے تو میں برکت کے لیے حرم میں لے جاؤں. ہائے ہائے، کہا لے جائیں بابا. اب ذرا تکتے آنا، سینے سے لگا کے نبی کو، حضرت عبد المطلب دادا نبی کا جب حرم کے صحن میں گئے نا، اب جس بازار سے گزر رہے ہیں، جس گلی سے گزر رہے ہیں، جس محلے سے گزر رہے ہیں، جس کی نظر بھی نبی پہ پڑ رہی ہے اس کی زبان سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، واہ کمال احسن حسین جمیل، واہ کمال احسن حسین جمیل. جو دیکھتا ہے تعریف کر رہا ہے، جو دیکھتا ہے تعریف کر رہا ہے، جو دیکھتا ہے تعریف کر رہا ہے. تعریف در تعریف، تعریف در تعریف، تعریف در تعریف، تعریف در تعریف، تعریف در تعریف. جب اتنی تعریف اپنے پوتے کی سنی نا، واپس گھر جا کے فرماتے ہیں آمینہ نام رکھ لیا؟ فرمایا نام تو آپ رکھیں گے. فرمایا اس کی تعریف ہی بڑی ہو رہی ہے، میں نے نام محمد رکھ دیا ہے. محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف در تعریف ہو. بھائی کیا نام رکھا؟ آواز کم ہے یارا، کیا نام رکھا؟ صلی اللہ ہو. اللہ عزت برکت دے. ایک دفعہ بولو ذرا، کیا نام رکھا؟ او کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں چھوڑیں، ٹھنڈا بولتے ہیں، چھوڑیں. میں نہیں پڑھوں گا اگر آپ اس طرح واضح ہولی ہولی نکالیں. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے کہا سبحان اللہ جلدی سے. کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاہے جدی چڑھتی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے ماں زاغ دے گورے نے. جیڑا نبی دے میلاد تے راضی بیٹھا سبحان اللہ تو کہو نا یارا. تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے، ساڈے دل دا چانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگتا ہے، نالے چانن اکھیاں دا. اگر جاگ رہے ہیں تو دو جملے میلاد کے اور پڑھنا چاہتا ہوں. بس آجائیں، وقت ہمارے جانے کا ہو گیا ہے، جو کمیٹڈ وقت ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن میں دو جملے میلاد کے پڑھنا چاہتا ہوں. اب تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے تیرے اور میرے نبی کی. نام رکھا محمد. کیا رکھا؟ آواز کم ہے. کیا رکھا؟ جب آجے بھئی 47 منٹس، ہم 50 منٹ کے قریب آ گئے. جب نام سنا نا محمد، حضرت عباس کو خبر ہوئی، اللہ نے بھتیجا دیا، فوراً آ گئے. عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا تکتے رہنا میری طرف، گود میں تیرا اور میرا نبی ہے. عباس آ کے فرماتے ہیں سائیں بڑا سردار، بڑا حضور. فرمایا جی عباس اللہ نے بیٹا دیا؟ فرمایا ہاں نا. تو مجھے دکھائیں نا. اب ذرا میری طرف دیکھنا. تیرے اور میرے نبی کو عباس دیکھ کے عرض کرتے ہیں سائیں بڑا پیارا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ کہا محمد. کیا نام؟ بھائی بولو بھائی کیا نام؟
محمد. اب ذرا جملہ سننا, سن کے مچل جاؤ گے. جب کہا نا محمد, حضرت عباس کی طرف دیکھ کے, حضرت عباس عبد المطلب کی طرف دیکھ کے عرض کرتے ہیں, سونا نام تو بڑا پیارا ہے پر ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. ہائے ہائے, ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. اب ذرا جملہ سننا فقیر کا اگلا. جب کہا نا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا, عباس کی طرف دیکھ کے عبد المطلب فرماتے ہیں, عباس میرے بیٹے کو غور سے دیکھ, ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا. جی میں ابھی تھوڑا آگے پڑھنا چاہتا ہوں, آپ سبحان اللہ تو کون ہے یار. بس آخری جملہ آ گیا اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں. حضرت عباس نے عرض کی, اگر آپ فرمائیں تو میں ذرا محمد کو اپنے گھر لے جاؤں. فرمایا لے جاؤ. اب ذرا میری طرف دیکھنا, سینے سے لگایا. عباس گھر کی طرف گئے, صحن کے اندر قدم رکھا, جتنے جانور بیٹھے ہوئے تھے نا سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لو جی آخری جملہ سنو اور آپ سے اجازت لو. حضرت عباس نے اپنی بیوی نبی کی چاچی کو پکڑایا. حضور کی چاچی نے پیار کر کے جب واپس کیا, منظر بڑا کمال ہے. جناب عباس آگے آگے, بکریاں پیچھے پیچھے. عباس آگے آگے, بکریاں پیچھے پیچھے. اب منظر بڑا پیارا ہے. حضرت عباس کی گود میں تیرا اور میرا نبی ہے. عباس آگے آگے, بکریاں پیچھے پیچھے. عباس آگے آگے, بکریاں پیچھے پیچھے. حضرت عباس آگے آگے, بکریاں پیچھے 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 پیچھے. عباس آگے, بکریاں پیچھے پیچھے پیچھے. عباس باہر, بکریاں پیچھے پیچھے. آپ نے چھڑی مار کے ساری بکریاں پیچھے کر دی, لیکن سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے حضرت عباس کا دامن کھینچتی ہے. آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے, آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے. غصہ آیا, چھڑی مار کے بھگانا چاہا. اجے چھوٹی وجی نہیں, اے وڈی تے بڈھی بکری بول کے آندی ہے, عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں, ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے. جو دیوانہ ہے نبی کا سبحان اللہ کہو. میلاد کا بسم اللہ. میلاد کا سب سے اہم پیغام یہ ہے, اپنے گھروں میں حیا لے آؤ. میلاد کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نمازی کرو. پہلی تو بات ہے گھروں میں حیا آ جائے. گھر میں حیا کیسے آئے گی؟ جب گھر کی مستور با حیا ہوگی. میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہیں تو. ماں با حیا ہوگی, بیٹیاں با حیا ہوں گی. بیٹیاں با حیا ہوں گی, بھائی با حیا ہوں گے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بغیر دوپٹے کے ہماری بیٹیاں بازاروں میں آ رہی ہیں, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. بغیر نقاب کے جو ہمارے پاس یونیورسٹی میں بچیاں آگے پڑھتی ہیں, ان کے پاس دوپٹے بھی نہیں ہوتے. کیا یہ اسلام ہے؟ یہ ویڈیو کا دور ہے, فقیر کا پیغام چلا جائے پوری دنیا تک. یہ یورپ کلچر ہے, اسلام کا کلچر نہیں. یہ جینز پہنانا بچیوں کو, یہ ٹائٹ پہنانا بچیوں کو, بے نقاب میک اپ کر کے غیر محرم کے سامنے آ کے بیٹھنا شادی بیاہ کے وقت, یہ یورپ کلچر ہے. مہربانی کرو, یہ دو ہاتھ جڑے فقیر کے دیکھو, اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو سیدہ زہرا کے پیچھے لگاؤ, محمد کی بیٹی کے پیچھے لگاؤ. ایک تو یہ پیغام ہے میلاد کا. اور آخری پیغام یہ ہے, نمازی ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ہاں جی میرے صاحبوں, اپنے بچوں کو مصلی پہ لے کے آؤ. 7 سال کا بچہ نمازی کرو, 10 سال کا ہو جائے سختی سے نمازی کرو. اور یارا جب تم نماز میں آ جاؤ گے تو جب یہ کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی, تمہیں حضور کی معرفت ہو جائے گی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, نماز میری آنکھوں کی, واہ مسئلہ تے سارا ہی ہوندا ہے. کدیاں اکھاں دی ٹھنڈ ہے؟ حضور دیاں. تے پھر ذرا جملہ سنیا جے, گناہگار مصلی تے آئے, ٹھنڈ انہاں نوں نہیں. تساں غور کیتا, ٹھنڈ کتے حضور نوں سینے تے, کندھے تے نہیں, آنکھوں پہ. ہن میں جڑا جملہ کہنے لگا, یہ جملہ سن کے جوان نماز نہیں چھوڑیں گے. اے دا مطلب ہے آنکھوں میں ٹھنڈک, نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک. تے جدو جدو گناہگار مصلی تے آئے, ویکھن وچ ایتھے مصلی تے آیا ہے, اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آیا ہے. کیا میں امید کروں ہم بچوں کو نمازی کریں گے؟ لو میری آخری عرض سنو اور پھر میں آپ سے اجازت لوں. زین العابدین علی کا لال ہے, نام ہے زین العابدین, لال ہے علی کا. بس یہ 9:52 ہو گئے, میں آپ سے نکلنا چاہتا ہوں. لال ہے علی کا. اب ذرا تکنا میری طرف, مصلی پہ نفل پڑھ رہے ہیں گھر میں. جب علی کا لال نفل پڑھ رہا تھا نا, باہر شہزادہ علی کا بیٹا باکر زین العابدین کا لال کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا.
محلے والوں نے شور ڈال دیا، شہزادہ کنویں میں گر گیا، شہزادہ کنویں میں گر گیا، شہزادہ کنویں میں گر گیا۔ اچھا بھائی اندر پہنچ گئے، جا کے زین العابدین کا دروازہ کھڑکا دیا، حضور شہزادہ کنویں میں گر گیا، شہزادہ کنویں میں گر گیا۔ ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے زین العابدین فرماتے ہیں کیا ہوا ہے؟ حضور آپ کا بیٹا زین العابدین کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم شہزادے کو بچا نہیں سکے۔ آپ فرماندے نے پیچھے ہو جاؤ، سارے بندے پرا کر کے زین العابدین اپنا چہرہ کھول کر کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتری، ہائے ہائے حیا کر علی دا پتر ہے۔ بس بھائی آ جاؤ، میں آپ سے اجازت لوں۔ اب گاؤں کے بندے دیکھتے ہیں پانی اوپر آ گیا، شہزادہ باکر کھیل رہے ہیں، اپنے کھیل دے پتر نو چوک کے جو سید کرول ٹورے نے، اے بندے پلو پھڑ گیا میرے شاہ جی یہ کیا ہوا، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ آپ فرماندے نے چپ کرو یار، کوئی لمبے کسے کہانیاں نہیں، ایک کوئی گل ہے، میں او دے والا منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے والا منہ نہیں موڑیا۔ کیا میں امید کروں بچے نمازی ہو جائیں گے؟ نہیں یارا میرے ساتھ وعدہ کرو مولا ہم 5 وقت کی پڑھیں گے۔ جیڑا پنجا دا نوکر بیٹھے ہاتھ کٹ کے کہو مولا ہم 5 وقت کی پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اس سے برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے۔ کبھی آئے تو عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں گے۔ آپ تشریف فرما رہے تاکہ آگے اسکیجول جاری رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔